السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارے ٹاپک کا نام ہے سملا کانفرنس، جو کہ 1945 میں ہوئی تھی۔ ان جون 1945, following the end of World War II, Indian Viceroy Lord Wavell summoned a conference in Simla and invited political leaders from India to discuss his plan۔ جون 1945 میں جب ورلڈ وار 2 کا جو اینڈ ہوا تھا، اس کے بعد جو انڈین وائس رائے ہے لارڈ ویول، اس نے بیسکلی ایک کانفرنس کی تھی سملا میں، اور اس نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا تھا انڈیا کے اپنے پلان کی ڈسکشن کے لیے۔ مسلم لیگ کی ڈیلیگیشن جو تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے لیڈ کی تھی، اور جو کانفرنس کی ڈیلیگیشن تھی وہ مولانا ابو الکلام نے لیڈ کی تھی، اور اس کے ساتھ ان سب نے اس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ جو کانگریس تھی انہوں نے مولانا ابو الکلام کو نامینیٹ کیا کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، مگر ہوا یہ کہ وہ جو انہوں نے سوچا تھا اس طریقے سے یہ چیز نہیں ہوئی، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے انسسٹ کیا تھا کہ 5 ممبرز جو ہیں ایگزیکٹو کونسل کے، وہ پانچوں کے پانچوں جو ہے وہ مسلم لیگ سے ہونے چاہیے، تاکہ مسلمانوں کو جو ہے مسلمان ہی ریپرزینٹ کرے۔ جو خضر حیات تھے وہ چیف منسٹر آف پنجاب تھے اس ٹائم پر۔ انہوں نے بیسکلی ایک سیٹ ڈیمانڈ کی تھی کونسل میں، جو کہ مسلمانوں کو دی گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ سیٹ جو ہے ان کی یونینسٹ پارٹی کو دے دی جائے۔ کانگریس جو تھی اس نے جو یونینسٹ پارٹی تھی اس کی اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کیا تھا۔ قائد اعظم نے یہ پروپوزل بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو مسلم لیگ ہے وہ ہی سول ریپرزینٹیو پارٹی ہے جو کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرے گی، اینڈ ہی بیسکلی ٹولڈ دا گورنمنٹ ٹو ہولڈ الیکشنز ٹو ڈٹرمن دا ریپرزینٹیو کلیمز آف آل پارٹیز۔ انہوں نے بیسکلی گورنمنٹ کو یہ کہا کہ آپ الیکشنز جو ہے وہ ہولڈ کریں، تاکہ یہ ڈٹرمائن ہو جائے یا یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ پارٹیز کی جو ریپرزینٹیو ہے وہ کون ہے۔ مگر یہ جو سملا کانفرنس ہے یہ بالکل ہی فیل ہو گئی تھی۔ The conference ultimately ended in a failure. Alright, coming to our next topic جو کہ ہے elections of 1945 to 1946. The elections for the Central Legislative Assembly were held in December 1945. Qaid Azam visited all corners of India and highlighted the importance of these elections for Muslims. بیسکلی جو الیکشنز تھے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے وہ دسمبر 1945 میں ہوئے تھے۔ قائد اعظم نے انڈیا کے وہ ہر کونے کو انہوں نے وزٹ کیا، اور انہوں نے سب کو بتایا کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلم لیگ جو تھی انہوں نے اس الیکشن کی پریپریشن 2 نیشن تھیوری کی بیسس پہ کی، اور یہ جو الیکشنز تھی ان میں جو 30 سیٹس مسلمانوں کے لیے ریزرو تھی وہ ساری مسلم لیگ نے جیتی تھی۔ اس کے بعد 1946 کی بگننگ میں پروونشل اسمبلیز کی الیکشنز ہوئی تھی، جس میں 482 سیٹس جو تھی مسلمانوں کے لیے ریزرو تھیں، اور اس میں بھی جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا، اور انہوں نے میجورٹی جو تھی سیٹس کی مسلمانوں کے لیے جو ریزرو تھی انہوں نے جیت لی تھی۔ 1945 سے لے کے 1946 کی جو الیکشنز ہے اس نے یہ پروف کر دیا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہی ٹرو ریپرزینٹیٹیو پارٹی ہے انڈین مسلمز کی، کہ وہی مسلمانوں کی بیسکلی وہی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے۔ اور جو کانگریس تھی اس نے آبویسلی ہندوز کو ریپرزینٹ کیا تھا، اور اسی وکٹری کی وجہ سے مسلم لیگ کی جو اس میں وکٹری ہوئی تھی ان الیکشنز میں، اسی وکٹری کی وجہ سے جو پاکستان کی جو کریشن ہے اس کے لیے ایک رستہ نکلا تھا ان کے لیے۔ آل رائٹ، اس کے بعد ہے دہلی کنونشن جو کہ 1946 میں ہوئی تھی۔ آن اپریل 1946 a convention of Muslim League's winning candidates of the Central Legislative Assembly and the provincial assemblies were held in Delhi. Basically 19th April 1946 میں مسلم لیگ کے جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے جو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشنز میں جیتے تھے اور پروونشل اسمبلیز کی جو الیکشنز میں وہ جیتے تھے، اس کے لیے ایک کنونشن ہوئی تھی جو کہ دہلی میں ہوئی تھی۔ اس میں جو انڈیا کی جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس ٹائم کی، اس میں وہ ڈسکس کی گئی تھی۔ قائد اعظم نے اس چیز پر امپورٹنس ڈالی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کریں گے انڈیا میں، وہ بھی کانگریس کے رول کے انڈر۔
انہوں نے یہ کہا کہ بیسکلی جو پاکستان کی جو کریشن ہے وہی ہماری ڈیسٹینیشن ہے مسلم کمیونٹی کی، اور اسی طرح جو دہلی کنونشن کے جو پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا، اور اس ریزولوشن میں بیسکلی پاکستان کی جو سپریٹ مسلم اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھا. So basically they passed a resolution for the establishment of a separate Muslim state. تو یہ ہمارے جو 3 ٹاپکس ہیں وہ یہاں پر کور ہو گئے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ پلیز if you are watching this video don't forget to subscribe, like and comment. And thank you so much for watching. اللہ حافظ.